میرے پیارے دوست اور بزرگوں، شادی کرنا بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے مامون اور محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ اور شادی دوستی ہے، مرد عورت کا جوڑا ہے، اس لیے نیک عورت کی دعا کیا کریں۔ جب بھی آپ شادی کی بات کریں تو نیک عورت کی بات کریں، جہیز کی بات نہ کریں۔ ہاں، اور نیک عورت کے لیے دعا کیا کریں۔ عورتیں ہیں تو نیک مردوں کی دعا کیا کریں۔ اگر آپ مال کے چکر میں پڑ گئے تو آپ زمانے میں حالات دیکھ رہے ہیں، اخبارات پڑھتے ہوں گے، جو مال کے چکر میں اپنی شادیاں رچاتے ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین اور آرام چھن جاتا ہے، بس ان کو یہی فکر کھائے جاتی ہے۔ شادی سے پہلے یہ فکر رہتی ہے کہ کیسے شادی ہو، کتنا مال ہڑپ کیا جائے۔ لڑکے والے ہیں تو ان کی فکر یہی رہتی ہے، میرا بچہ اتنا پڑھا ہوا ہے، انجینئر ہے، آفیسر ہے، تو اتنا مال ملنا چاہیے، میرے بچے کی اتنی قیمت لگنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، غور کریں، آپ کے بھی بیٹیاں ہوں گی۔ اگر آپ مال لینے کے فکر میں اپنے بچے کو شادی سے روکے ہوئے ہیں، اس کی عمر نکل رہی ہے، تو ذرا غور کریں، آپ کی دہلیز پر بیٹیاں بھی ہوں، یا جس گھر پر بیٹیاں ہیں ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہیں۔ یہ آپ اپنے لڑکے لڑکی کی شادی نہیں کر رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لڑکے اور لڑکی کے لیے آپ خریداری کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ تجارت ہو گئی۔ اس لیے لڑکے والے منہ مانگی قیمت مانگنا چاہتے ہیں، اور لڑکی والے چاہے اپنا کھیت بیچنا پڑے، زمین بیچنی پڑے، قرض لینا پڑے، بیاج لینا پڑے، وہ دیتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی شادی میں برکت نہیں ہوتی، اور ایسی شادی ہمیشگی میں نہیں رہتی جس میں اللہ کو ناراض کر کر کام کیا جاتا۔ ذرا غور کریں، آج کے دور میں نکاحوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ طلاق کے واقعات اتنے زیادہ کیوں پھیلے ہوئے ہیں، کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اخبارات اور رسائل میں اس طرح کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس طرح کی خبروں سے۔ اصل بات یہ ہے کہ شادیوں کا خرچ بڑھ گیا ہے، نکاح مہنگے ہو گئے ہیں، شادیاں قیمتی بن گئی ہیں، اور اتنی قیمتی بن گئی ہیں کہ ایک مسئلہ بن گئی، جبکہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے، خیر اس شادی میں ہوتی ہے جو کم خرچ والی ہو، جو کیونکہ نیک عورت ہی مرد کی زندگی کو پربہار بنائے گی، مرد کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس کا سہارا بنے گی۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کبھی تو عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کبھی اس کے خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور کبھی خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کبھی دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ تم کسی اور چیز کو نہ دیکھنا، تم صرف دینداری کو دیکھنا، دیندار عورت سے ہی شادی کر۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، نیک عورت اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے، اس کا وجود دنیا کے لیے موسم بہار ہے۔ نیک عورت کے دم سے آدمی کو سکون ملتا ہے، نیک عورت کے دم قدم سے آدمی کی اندھیری راہوں میں روشنی ملتی ہے، مشکل گھاٹیوں میں اس کے لیے سہارا ہوتی ہیں، انسان اور سکونت اور اطمینان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جنت عرضی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سب کا سب ساز و سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اب پہچان کیسے ہو کہ نیک عورت کیسی ہے؟
اور کیا نیک عورت کی پہچان ہے، تو اس کے لیے غور کیا جائے۔ نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی حکم دے تو اطاعت کرے، اگر اس کی طرف دیکھے تو اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور اگر شوہر بیوی کے اوپر کسی بات کی قسم کھا جائے تو اس کی قسم کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے۔ نکاح اور شادی نیک عورت کے حصول کا ذریعہ ہی ہے۔ زندگی کی بے رونقی کو بارونق بنانے کا راستہ ہی نکاح اور شادی۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دو محبت کرنے والوں کے لیے اگر کوئی دوست بہترین دوست ہیں، جو مرد اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرتے ہیں، فرار ہوتے ہیں، فراری کے ساتھ میں پوزیشن میں مل جاتے ہیں، وہ مرد کا مقام حاصل نہیں کرتے، وہ عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، قرآن کریم میں ہے مرد کو عورت پر قوام اور نگراں کی حیثیت دی گئی ہے، اس لیے بھی حاصل یہی ہوا کہ وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو اس لیے غور کریں، جو مرد اس کا الٹا کریں وہ خود کو عورت کا قوام اور نگراں کیسے سمجھتا ہے؟ وہ عورت کا قوام، عورت کا ذمہ دار، عورت پر اپنے آپ کو پاورز والا جہیز لینے کا مطالبہ کرتا ہے اور ایسی شادی رچاتا ہے تو عورت کا غلام بن کر زندگی گزارے، عورت کا دست نگراں بن کر رہنا ہے، عورت کے مال پر جینا ہے، عورت کی کمائی کھانا ہے، تو وہ مرد نہیں ہے۔ اور عورت سے جہیز اور دوسرے مال ہڑپ کرنے کی، لمبی رقم اینٹنے کی یہ فکر آدمی چھوڑ دیں، ورنہ یاد رکھیں ایسی شادیاں ہمارے سماج کو بگاڑتی ہیں۔ اس لیے میں لڑکی والوں سے بھی کہوں گا، آپ ضروری نہیں ہے اتنا بڑا آفیسر تلاش کریں، آپ درمیانی اصول کے حساب سے بھی بچہ تلاش کریں، اس سے شادی کر دیں۔ ذرا غور کریں، لڑکی والے بھی آج ناک پر مرتے ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکلی جاتی ہیں۔ اگر بچے بچیاں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے اگر بالغ ہونے کے بعد میں شادی نہیں رچاتے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرو، عدل کا معاملہ کرو، آج سے توبہ کریں، لڑکے والے بھی توبہ کریں اور بچیاں والے بھی اس بات سے توبہ کریں اور پرہیز کریں کہ جو بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں ان کے حقوق کو ہم دبائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اولاد کے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔